یہ کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب نہیں بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین مذاہب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے 1469 کو پیدا ہوئے تھے. کب پیدا ہوئے تھے؟ 1400. یہ گرو نانک جس کا نام ہے گرو نانک. ٹھیک ہے، ننکانہ جو پاکستان میں ایک جگہ شیخ پورہ میں ننکانہ شریف ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، 1469 عیسوی کو. ٹھیک ہے، یہ مذہب بھی جو ہے نا، یہ سکھزم، یہ بھی اصل میں ہندو مذہب کے رد عمل کے طور پر اور ہندو مذہب میں اصلاح کے طور پر یہ مذہب بھی وجود میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو ہی تھے، ہندو سے نکلے ہیں، سارے ہندو سے نکلے. یہ سب سے قدیم مذہب جو ہے نا، یہ ایک سوال بھی ہے، سب سے قدیم ترین مذہب وہ ہندو مذہب ہے. ٹھیک ہے، اسلام تو مذہب نہیں ہے نا، وہ تو اسلام ہے. نہیں، یہودیوں کا تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ ہندو بت پرستی تو نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام تیسرے پیغمبر ہے. سب سے جی یہ تو تاریخی ہے نا، تاریخی اقوال ہیں ان کی. یہ تو میں بتا چکا ہوں نا کہ پہلے زمانے میں ہندو، اس لیے یہ تو میں پہلے ابتدا میں بول چکا ہوں، ہندو مت میں جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کو ہندو کا نام اصل میں بھی یہ تھا، سندھو لفظ تھا. بعد میں ہندو ہو گیا کہ فارس کے لوگ دریائے سندھ کے پار کی سرزمین کو ہندو نام سے پکارتے تھے. وہاں پر یہ ان لوگوں کے لیے بطور اصطلاح نام دیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ یعنی کہ مشرک تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن چونکہ اس خاص قسم کے جو لوگ تھے جو یہ عقائد رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہ پھر ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ نام بھی وہ پڑ گیا. حالانکہ آریائی جو لوگ تھے وہ تو بت پرست نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھے. ٹھیک ہے نا. جی اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ قدیم مذہب نہیں ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے جدید ترین مذاہب میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نقطۂ آغاز 16ویں صدی عیسوی ہے اور اس کا اصل ماخذ ہندو مت. دیکھو اس کا اصل ماخذ کیا ہے؟ ہندو مت ہی ہے. تاہم سکھ مت کی کوشش رہی ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے عناصر سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے عناصر کو بھی اپنے اندر جذب کرے، جیسے کہ ہماری تفصیلات وہ آتی ہے. اب جب ہم ان کے مذاہب پڑھیں گے نا، جب ہم ان کے مذہب کی تفصیلات پڑھیں گے تو تعلیمات وغیرہ، تو اس میں تو یہ پتہ چلے گا کہ یار ہم اس کو غیر مسلم کیوں قرار دیتے ہیں. لیکن جب ہم تقابلی جائزہ جب ہم پیش کریں گے، وہاں پر نتیجہ کے طور پر صاف ستھرا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. سکھ مت کی حقیقت. سکھ مت کے بارے میں آج کل دو نظریے پائے جاتے ہیں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سکھ مت ایک جدید اور خود مختار مذہب ہے، بعض کی رائے یہ ہے، اور مذاہب عالم میں اسی بھی ایک مستقل مذہب کی ضد حاصل ہے. جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ مذہب نہیں بلکہ ہندو مت کی ایک اصلاحی تحریک کا نام ہے، جس نے ہندوانہ عقائد اور نظریات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان کا نصب العین ہندو کی مذہبی عقائد کی تطہیر تھی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. اب سکھ مت کا بانی کون تھا؟ تو یہ کہتے ہیں سکھ مت کا حقیقی بانی کا نام بابا گرو نانک تھا، جو شیخ پورہ کے قصبے تلونڈی میں پیدا ہوئے تھے. اب یہ باتیں ویسے قابل غور بھی ہیں یہاں اس چیز کو کہ اس کا اصل نام کیا تھا. بابا گرو نانک تھا، اور جو شیخ پورہ کے قصبے تلونڈی ہے یا ایک علاقہ ہے پاکستان میں، پنجاب میں، وہاں پیدا ہوئے، جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے. ان کی والدین مذہبی طور پر ہندو تھے ابتدائی. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گرو نانک تھے نا،
یہ جو ہندو کے 4 خاندان ہوتے یہ کشتری خاندان سے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے خاندان سے؟ کشتری خاندان سے. جس طرح براہمن تھے، کشتری تھی، ویش تھی، شودر تھے، تو یہ کشتری خاندان سے کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود مذہب اور شعر و شاعری سے بہت لگاؤ تھا. کاروباری اور عملی زندگی سے گھبراتے تھے. مجبور ہو کر والدین نے 12 سال کی عمر میں شادی کر، جس سے ان کے ہاں دو بیٹے وہ پیدا ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ ملازمت. اب جب اولاد کی ذمہ داری کے کندھوں پر پڑی تو ان کے روزگار کی فکر ہوئی اور اپنے والد کی کوشش سے سلطان پور کے نواب دولت علی خان کے یہاں گھریلو سامان کے محافظ مقرر ہو گئے اور ایک طویل عرصہ اسی پیشی سے وابستہ رہے. تاہم اس دوران انہیں جب بھی فرصت ملتی تو اپنے دل کو تسکین دینے کے جنگلات میں جا کر مراقبہ میں مشغول رہتے. کون؟ یہ گرو نانک. ٹھیک ہے. اچھا جی، 30 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ جب مراقبہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اس طرح جو غور و فکر بندہ کرتا ہے، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بابا نانک کی عمر 30 سال کی پہنچی تو سکھوں کی روایت کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. یہ ان کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. ان کا یہ نظریہ ہے. اگر یہ سوال آ جائے کہ بابا گرو نانک کو کتنی عمر میں، سال کی عمر میں اس کو دیدار الہی نصیب ہوا تھا، تو 30 سال. اور انہیں پیغمبر کے طور پر بھی منتخب کر لیا گیا. پیغمبری کا عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کہا اور در بدر پھر کر اپنے عقائد کی پرچار کرنے لگے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں یہ، لیکن یہ جو کفری عقیدہ ہے کہ ان کو دیدار الہی اور اس طرح پیغمبری وغیرہ، تو پیغمبر تو آپ علیہ السلام آخری تھے. ٹھیک ہے. حج. اسی دوران انہوں نے ہندوستان، ایران، افغانستان وغیرہ کا بھی سفر کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی تعلیمات پیش کی. اور مشہور ہے کہ دوران سیاحت بابا نانک مکہ مکرمہ بھی آئے اور حج بھی کیا. گو کہ تاریخی طور پر اس کے ٹھوس شواہد مہیا نہیں ہو سکے، تاہم پروفیسر لیوس مور نے ان کے حج کرنے کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے اور پروفیسر لیاقت علی عظیم نے بھی مکہ مکرمہ کی زیارت کو ثابت کیا ہے. اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر لازمی طور پر یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ بابا گرو نانک مسلمانوں کی دیکھا دیکھی افعال سر انجام دیتے رہے ہوں گے، جس میں ان سے بعض اوقات فوج غلطی بھی ہوئی ہوں گی اور لوگوں نے ان کی مخالفت بھی کی ہوگی. اور یہ بات ایک لازمی نتیجہ کے طور پر صرف ہمارا خیال نہیں بلکہ اس کی تائید پروفیسر لیو مور کے اس بیان سے وہ ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک ان کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ انہوں نے حج بھی وغیرہ کیا تھا. ٹھیک ہے. وفات پہ آ جائے. گرو نانک کی انتقال 70 سال کی عمر میں 1539 میں ہوا، 1539 میں، اور 1469 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ایک مخلص مرید انگد کو اپنے جانشین کی حیثیت سے نامزد کیا اور جانشینی کا سلسلہ چلتا رہا. چنانچہ انگد نے اپنے بعد امرداس کو اپنا جانشین قائم کیا. اس نے شہنشاہ اکبر سے اپنے تعلقات استوار کیے. امرداس کے بعد اس کا داماد اور مرید رام داس جانشین مقرر ہوا. ان کا سب سے آخری گرو گووند سنگھ تھا. گووند سنگھ. اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ان کے جو 10 گرو ہیں، کتنے گرو تھے؟ 10 گرو تھے. سب سے آخری جو ان کا گرو تھا وہ گرو گووند سنگھ تھا. ٹھیک ہے. جس نے مرتے وقت اپنا جانشین نامزد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور